اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ یہ اقبالیات کی ایک دو نشستیں زیادہ کر کے تو ہم اس نظم کو کم از کم پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو اس کو میں کھولتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، یہ جو بند ہے: کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے۔ اس کے بعد والے بند سے ہم نے شروع کرنا ہے: تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ مسجد کے دالان میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کو یہاں اس نے دو بند پہلے مخاطب کیا تھا، اے حرم قرطبہ کہہ کر، اور اب اس سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں پہلے اس نے بتایا کہ تیرا وجود جو ہے اس کا باعث جو چیز بنی ہے وہ عشق ہے، اور پھر آگے اس نے بتایا کہ عشق جو ہے اس میں کوئی ماضی نہیں ہے، اس کو سراپا دوام حاصل ہے، ہمیشگی حاصل ہے اس کو۔ اور پھر یہ فنون لطیفہ کے تمام چیزوں کا ذکر کر کے، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نبود۔ یہاں خون جگر کا لفظ استعمال کر کے گویا عشق کا ایک طرح سے مفہوم واضح کر دیا کہ خون جگر کا آخری قطرہ ہے جو آپ اپنے نصب العین کے لیے نچوڑتے ہیں، وہی عشق ہے۔ اور پھر آگے خون جگر کو پھر مزید واضح کیا، قطرہ خون جگر سل کو بناتے۔ یہ سارا خطاب جو ہے یہ مسجد کے ساتھ ہے۔ یہ بتاتے ہوئے پھر اس کی فضا کے ساتھ اپنا تقابل کیا، اپنی آواز کے ساتھ، یعنی گویا شاعر نے اپنے وجود کو وہاں نظم میں داخل کر دیا، اور پھر اپنا مقام بتایا کہ میرا مقام کیا ہے، اور اس کو مسجد کے تقابل میں رکھ کر بتایا کہ میں کیا ہوں، میرا کیا مقام ہے، تو کیا ہے، تیرا کیا مقام۔ پھر اپنی نوع کا بتایا کہ میں نوع انسانی سے تعلق رکھتا ہوں، تو نوع انسانی بھی جو ہے، آدم کا سینہ جو ہے وہ اس کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کی حد جو ہے وہ محض یہ سامنے نظر آنے والا آسمان ہے، لیکن اس کا مقام عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جو اس کا خطاب ہے مسجد کے ساتھ براہ راست، یہ پڑھ لیا تھا، اور پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے پیکر نوری یعنی قدسیوں کو مخاطب کر کے بھی اپنے سجدے کا ان کے سجدوں کے ساتھ تقابل کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک بڑی خوبصورت تلمیح پیش کی، کافر ہندی کہہ کر۔ اس میں اس تلمیح میں جو چیز بیان کرنا مقصود تھی وہ دو چیزیں ہیں، ایک تقابل ہو رہا ہے مسجد کے ساتھ، اور دوسرا تقابل ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ مسجد بنائی۔ تو پہلے تو بتایا کہ میں تو اس نوع کا آدمی ہوں اور اس کا یوں سمجھو کہ ایک آخری آدمی ہوں جو ہندوستان کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہوں، اور اب میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کافر ہوں، یعنی ان کے ایمان کے مقابلے میں میرے ایمان کی یہ حالت ہے کہ میں اپنے آپ کو کافر ہندی کہتا ہوں۔ اس تلمیح میں یہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا مقام اور تیرا مقام، اس کا تو تقابل اوپر کر دیا
اور اپنی نو کا مقام بھی بتا دیا عرش معلیٰ سے کم نہ کر کے. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذوق و شوق دیکھ کہ میرے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. ہر لمحے صلاۃ و درود میرے دل میں بھی ہے، میرے لب پر بھی ہے. اور اللہ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میرا قلب اور میرا لب ہر لمحے صلاۃ و درود سے مزین ہے اور رسول کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ میری لے میں بھی اور میری نے میں بھی جو نغمہ میرے رگ و پے میں اترا ہوا ہے وہ اللہ ہو گا. یعنی اس میں ذکر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں میرا یعنی یہ حالت ہے. اور یہ حالت اپنی بتانے، یہ کافر ہندی کی تلمیح میں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ حالت ہے کافر ہندی ہونے کے باوجود میرے قلب کی اور میرے ذوق و شوق کی یہ حالت ہے، اور میرے دل کی اور میرے لب کی. اور وہ لوگ جو ہیں، جو لوگ جنہوں نے تجھے تخلیق کیا ہے، جنہوں نے تجھے بنایا ہے، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. یعنی اپنا خون جگر نچوڑ کر جس معجزہ فن کو وجود بخشا ہے، ان لوگوں کا میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے، وہ لوگ کیا شان تھے. اب یہاں تک جب بات پہنچائی ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے. اب اس کے بعد اسی مسجد کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مرد خدا ہے، جن لوگوں نے تیری یہ تخلیق کی ہے، تیری تخلیق، وہ کہہ رہے ہیں تیرا جلال و جمال، جو اس وقت تیری اس عمارت کا جلال میرے سامنے آ رہا ہے اور جو تیرا حسن میرے سامنے آ رہا ہے، یہ حسن اور یہ جلال یہ مرد خدا کی طرف میری رہنمائی کر رہا ہے. یعنی مجھے یہ رہنمائی کر رہا ہے، میرے لیے یہ چیز دلیل بن رہی ہے کہ تو اتنی خوبصورت ہے، تو اتنی شاندار عمارت ہے، تو تیرا اتنا شکوہ ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے تجھے تخلیق کیا ہے خود وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ لوگ کتنے جلال والے ہوں گے. تو یہ بتایا کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. تو یہاں پہ اصل میں یہ اشارہ کیا ہے کہ تیرا جلال اور تیرا جمال جو اس وقت میرے سامنے ہے، یعنی کئی صدیاں گزر جانے کے بعد، وہ مجھے دلیل بن رہا ہے اس مرد خدا کی طرف. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عبد الرحمن شامی جو ہیں، عبد الرحمن الدخیل، جن کا الدخیل کے نام سے وہ مشہور تھے، شام کے یہ رہنے والے تھے، انہوں نے اصل میں اس مسجد کی ابتدا کی تھی. اسی کو اور ان کے باقی کے ساتھیوں کو جنہوں نے اس کو بنایا ہے، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے مرد خدا کہہ کر. وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. اس میں یعنی اب اپنا اور ان کا مسجد کا اور ان کا ایک تقابل کر دیا ہے کہ یہ جو تیرے اندر سے حسن اور تیرے اندر سے جمال مجھے نظر آ رہا ہے، تیری جو بناوٹ ہے، تیرے ایک ایک کونے میں جو میں وزٹ کر رہے ہیں نا، اس کو مسجد میں چل رہے ہیں، پہلے دالان میں تھے، پھر اندر کے ایک ایک چیز بتا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ جو ایک ایک چیز کا حسن ہے، یہ اصل میں میری رہنمائی کر رہا ہے ان شخصیات کی طرف جنہوں نے اصل میں تجھے تخلیق کیا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، اس شعر کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شاعر جو ہے وہ تو کوئی بدھو ہو، یعنی وہ تو کوئی کند ذہن ہو اور اس کی جو شاعری ہے وہ بڑی اعلیٰ معیار کی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر شاعری اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شاعر بھی اعلیٰ، جیسی تخلیق ہوگی ویسا خالق ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ کہتا ہے کہ تیرا جلال، تو چونکہ تخلیق ہے ان کی، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ جتنا جلال و جمال تیرا ہے، جتنا تیرا حسن ہے، ویسا ہی جلال و جمال ان کا ہوگا. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے لکھتے ہیں تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار. تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار. اب اس میں بھی اس تلمیح کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایک تو بڑی بیانیہ سی بات ہے کہ تیری جو بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہے، تیری بنا پائیدار بہت مضبوط ہے، اور تیرے ستون بے شمار، تیری جو اس بنا کی پائیداری ہے
وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ تیرے جو سہارے ہیں وہ بے شمار ہیں. ستون یعنی ستون کا سہارا چاہیے ہوتا ہے بنا کی پائیداری کے لیے. تو ایک تو یہ معنوی اعتبار سے بات کر دی جیسے ایک شاعرانہ بات ہوتی ہے، لیکن ایک امر واقع کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی مسجد میں 1470 ستون انہوں نے بنائے تھے. 1470 ستون تھے مسجد کے اس مین ہال کے، اور وہ ایک ایک ستون جو ہے وہ اتنا خوبصورت تھا. آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ شاہ فلسطین جو ہے اس نے خاص قیمتی پتھر وہاں سے بھجوائے تھے فلسطین سے اور باقی جگہوں سے بھی، اور وہ اس کے یہ ستون بنے تھے اور باقی چیزیں اسی طرح. آپ جانتے ہیں کہ ستون جو ہیں یہ ایسے تھے اور اس کے اوپر ایک جو محراب بنتا ہے وہ ڈبل محراب تھا. یعنی ایک ستون کے اوپر ایک محراب اور اس کے اوپر ایک اور محراب، اور وہ ایسی سیدھی لائنز میں بنا ہوا تھا کہ یعنی وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک 90 ڈگری کے زاویے بنتے ہیں نا، یعنی ادھر سے بھی ایک سیدھی لائن نظر آتی تھی، لیفٹ بھی اور رائٹ بھی. اور جب ان کو دور سے دیکھا جاتا تھا تو وہ جو ان کے محراب تھے وہ چونکہ ڈبل تھے اور دو لائنیں بنتی تھیں، تو اس سے ایک جو شکل نظر آتی تھی اس کی، اور نیچے انہوں نے اس جو ستون تھا اس کو بھی ایسی اس پہ ڈیزائننگ ایسی کی تھی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کا درخت ہے. یعنی اس کی وہ جو ایک محراب ایسے تھا، اگر آپ کو میری یہ نظر آ رہی ہے ایسے، اور دوسرا پھر اس کے ساتھ تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے ایسے شاخیں باہر نکلی ہوئی ہیں. وہ ابھی میرے پاس کچھ تصویریں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو اس کا زیادہ کلیئر ہوگا. ابھی آپ یہ سمجھیں صرف اس بات کو کہ ایک بیانیہ بات کی، یعنی تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، یہ کہہ کے امر واقع کی طرف اشارہ کری. حقیقت میں اس کے ستون جو ہیں بہت زیادہ تھے، 1400. اب تو خیر اور بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ نئی عمارت بنا دی گئی ہے اس کو توڑ کے. شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. اب یہ دیکھیں ایک مصرع ہے، کیا خوبصورت ہے. اس ایک مصرے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. یہ ہے تو محض ایک تشبیہ ہے. شام کے یعنی اس نظم سے اگر آپ ماورا ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، محض اس جملے کو پڑھیں کہ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تو اس کا اس مصرے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے شام کا جو صحرا ہے معاف کیجیے گا، اس میں جو بہت ساری کھجوریں ہیں نخیل، ان کا ایک ہجوم ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو کھولتے جائیں آپ تو یہ ہے وہ تشبیہ یا اس طرح کی تشبیہات جن کا کل یہ سلیم صاحب ذکر کر رہے تھے نا. یعنی ایسی تشبیہات جن کو کھولے تو کھولتے آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ کو دیکھیں. جیسے شام ہے تو صحرا تو دنیا میں اور بھی بہت ہے نا، تو شام ہی کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عبد الرحمن شامی تھے، یہ اموی جو ہیں یہ اصل میں شام سے گئے ہوئے تھے. پھر صحرا، اس لیے کہ یہ صحرا جو اب حالانکہ وہاں ہسپانیہ میں صحرا کا کیا تعلق، لیکن ان کے ساتھ بہت تعلق ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ بنایا ہے. اوپر چونکہ جلال و جمال اور جلیل و جمیل کی بات ہوئی ہے نا، تو اب اس کو وہ ایک طرح سے اس کا استدلال پیش کر رہے ہیں کہ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. ان کے لیے اس چیز کی بہت اہمیت تھی. یہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب لوگ، میں تو چونکہ اس ملکوں میں رہا ہوں بہت عرصہ، تو یہ لوگ آج بھی وہ ریت پہ جا کے بیٹھ کے تھوڑی سی 2-4 کھجور کے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی پکنک منا لی ہے. ان کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو انہوں نے اس کا ڈیزائن ایسا کیا تھا کہ اس میں اتنے ستون بنائے اور ان ستونوں کے اوپر نیچے سے بھی ایسا ڈیزائن کیا کہ ایک ایک ستون ایک ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ لگتا تھا. تو اس پورے پیراگراف میں اصل میں تو اس کا جلال، اس کا جمال اور اس کی بنا کی پائیداری اور اس جو اب اندر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی شاعر باہر تھے، اپنا علامہ صاحب باہر کھڑے تھے اور اب اندر داخل ہوئے اس کی وہ ایک تصویر کھینچ رہے ہیں. تو یہ جو سارا خوبصورتی جس نے شاعر کو مسحور کر دیا ہے اس کا یہ ذکر تھا. اب آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک انسان کو یہ ایک چیزیں وہ دیکھ رہا ہے اس طرح کی خوبصورت، اور پھر اس میں
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مسحور ہو جاتا ہے، اس کے جادو میں کھو جاتا ہے، اور ایک اس کو ایک متخیلے میں چلا جاتا ہے، تصوراتی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، وادی ایمن یعنی وادی سینہ، تیرے در و بام پر وادی سینہ کی روشنی کا منظر ہے۔ اب وہ ایک طرح سے اس کو ایک مکاشفے کی سی صورت دے رہے ہیں۔ اب وہاں سے جو لائیو کھڑے ہوئے ہیں، تو اب وہاں سے وہ ایک طرح سے اس کو یوں سمجھیں کہ رسولوں کے ساتھ اس کی ایک نسبت کر رہے ہیں مسجد کو۔ اور تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرائیل، ایک رسولوں کی روایت کے ساتھ نسبت دی اور ایک طرف فرشتوں کی روایت کے ساتھ نسبت دے دی۔ تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح وادی سینا میں نور کا جلوہ حاصل ہوا تھا، تیرے در و بام پر بھی میں وہی نور دیکھتا ہوں۔ اور تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرائیل، یہ منار بلند جو ہے یہ مسجد کے ایک باہر کے کونے، یعنی مسجد کے آپ یوں سمجھیں لیفٹ سائڈ کا جو باہر کا کونا ہے، وہاں ایک بہت بلند مینار بنایا گیا تھا اس زمانے میں، اور یہ سنا ہے کہ 72 گز اس کی اونچائی تھی اس مینار کی، اور یہ چورس تھا، یعنی جیسے چوکٹھا ہوتا ہے نا، ایسا چورس مینار تھا، اور اس کے 54 گز کا جو اونچائی ہے، وہاں پہ باہر ایک چھجا بنایا گیا تھا۔ باہر جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں میناروں کے باہر ایک چھجا سا ہوتا ہے، وہ کافی بڑا چھجا تھا، اس کے اوپر نیچے سے ایک زینہ چڑھتا تھا، ایک ہی زینہ تھا سیڑھی، اور وہ اوپر چھجے کے اوپر کھڑا ہو کے مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منار بلند تیرا ہے یہ جلوہ گہ جبرائیل ہے، یعنی اس کی بھی کوئی کم منزلت نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرائیل، تو یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ رسولوں کی روایت سے اور فرشتوں کی روایت سے اس کا ایک یعنی بلندی درجات اور اس کی شان و شوکت اور اس کا جلال و جمال بتانے کے لیے یہ شعر کہا ہے۔ اب آگے جو ہے، اب جہاں پہ وہ مسجد کا وہ بتا رہے ہیں اس کا حسن اور اس کا جلال اور اس کا جمال، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صحن میں کھڑے ہو کے ایک دم ان کا یعنی ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا مکاشفہ ہو جانا، یعنی ادھر چلا گیا دھیان، ایک دم جب وہ واپس آیا ہے، ان کا دھیان واپس مسجد میں آیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہا، اب تو مسلمانوں کو یہاں سے مٹا دیا گیا ہوا ہے، اور ان کا آخری یعنی چشم و چراغ بھی اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو ہم تو مٹ چکے ہیں، ہمارا نام۔ تو ایک دم جب یہ خیال آیا ہے تو اگلا شعر کیا لکھتے ہیں، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ تو مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، کہ تم نے مسلمانوں کو یہاں سے مٹا دیا ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ مسلمان جو ہے، مرد مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دینا، یہ مت سمجھو کہ مسلمان مٹ گئے، نہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اذانیں ہیں اس سے سر کلیم و خلیل، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جو راز ہے وہ اس کی اذانوں کی آواز سے رونما ہو جاتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اب 700-800 سال کے بعد میں نے ایک اذان دی کھڑے ہو کے اس مسجد میں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری 1000 سال کی تاریخ ایک دم زندہ ہو گئی ایک اذان سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذان ہے، یہ اذان جو ہے یہ ایک ایسا راز ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ صدیوں کے جو ہماری جو روایت ہے انبیاء کرام کی، اس کا راز استفا، یہی اصل چیز ہے ہماری، یعنی مرد مسلمان کو مٹانا ممکن نہیں ہے اب قیامت تک، اس کی اذانوں سے فاش ہے وہ انبیاء کی روایت۔ وہی چیز ہے جو اس میں بھی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان،
یہ مت سمجھو کہ وہ مٹ گیا ہے، نہیں مٹ سکتا، وہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. ایک اذان وہ دے گا تو صدیوں کی روایت زندہ ہو جائے گی. مت سمجھو کہ وہ مٹ گیا ہے، اس کو عام چیز نہ سمجھو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.